مجھے آپ نے جواب دینا ہے بالکل سیدھا سیدھا. آپ مجھے بتائیے کہ آج کے زمانے میں ایک خاتون کا شادی میں کام ہے کیا؟ میں گفتگو سن رہی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ اسلام دین اعتدال ہے. اس نے کچھ احکامات فرائض رکھے ہیں, اچھا, کچھ واجب ہیں, کچھ سنت ہیں, کچھ جو ہے وہ احسن کے درجے میں آتے ہیں, مستحبات ہیں. ٹھیک. اب مجھے اگر رہنمائی چاہیے تو مجھے علامہ اقبال کہتے ہیں بطول باش پنہا شو ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری, کہ اے آج کی مسلمان بیٹی اگر تجھے چاہیے کہ تو زمانے کی بیسٹ ویمن بنے, ویمن آف دا ایئر بنے اور تو جنت میں بھی جائے, تو تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے بطولی کردار اپنانا ہے. اب آپ نے کہا تھا سیدھا جواب میرے پاس کیا ہے؟ آئیے کاشانہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا میں ساس موجود ہے, سسر کا انتقال ہو چکا, سیدنا ابو طالب وصال فرما چکے مکہ میں, سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ علی الگ گھر لو میری بیٹی کے لیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے مولا کائنات میرے لیے الگ گھر لیں. آپ انہی والدہ کی خدمت کرتی ہیں, آپ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں, آپ بچے بھی پیدا کر رہی ہیں, ان کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور لیکٹیشن کے چارجز بھی نہیں کر رہی, چکی بھی چلا رہی ہیں اور گھر کے کپڑے دھو رہی ہیں, بچے بیمار ہیں تو روزے رکھ رہی ہیں, اور پھر آپ کنویں سے پانی لاتی ہیں مشکیزے میں اور آپ کے کاندھے کے اوپر جو ہے وہ گھٹے پڑ جاتے ہیں. آپ آٹا گوندتی ہیں, آپ چکی پیستی ہیں, روٹی بناتی ہیں, سب کام کرتی ہیں, ہمسایوں کی خبرگیری کرتی ہیں, پھر ساس کی خدمت کرتی ہیں. اور قربان جائیں سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے فرماتی ہیں کہ اے شہزادی کونین, آپ سارا دن بچوں کے اور گھر کے کام کاج میں تھک جاتی ہیں اور آپ میری بھی خدمت کرتی ہیں. تو کتنے پیار سے آگے سے فرماتی ہیں کہ آپ میرے والد کی اور علی کی ماں نہیں, میری بھی ماں ہے. یہ معیار ہے, یہ پیمانہ ہے, یہ پیرامیٹر ہے. آپ نے سسر کی خدمت کی بات کی نا, میں بہت دکھ کے ساتھ کہتی ہوں میں وہ عورت ہوں جس کو معاشرے میں سب سے زیادہ یہ سوال فیس کرنا پڑتا ہے, جی ہمارے اوپر ساس سسر کی خدمت کرنا تو فرض نہیں, تو آپ میں بتائیں آپ اپنے ماں باپ کو اپنی بھابھی کے پاس کیوں چھوڑ کے آئی ہیں؟ آپ کیوں کہہ کے آئی ہیں کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا؟ آپ تو چاہیں کہ آپ کی بھابیاں رات کو آپ کے ماں باپ کے پاؤں دبا کے بھی سوئیں, اور جب آپ آئیں یہاں پر بہو بن کے تو آپ کہیں کہ میں نے دورہ قرآن کیا ہے اور مجھے وہ فلاں باجی نے اور فلاں آنٹی نے اور فلاں جو ہے استاذہ نے بتایا کہ ساس کی سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں. قرآن نے سسر کو محرم درج رشتوں کے اندر گنا یا نہیں گنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں, ایک وہ جو تمہیں دنیا میں لایا, ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دی, ایک وہ جو تمہارا استاد ہے. اسی حدیث کو محدثین نے فیمیل سیکٹر کے اوپر جب اپلائی کیا تو ساس جو ہے وہ ماں کے درجے میں آتی ہے. اب آپ کے ماں باپ تو آپ کی جنت ہیں, تو کیا شوہر کے ماں باپ آپ کے شوہر کی جنت نہیں ہے؟ تو آپ ان کی جنت کو ان سے دور کر کے آپ جو بات کر رہے ہیں نا, سب سے پہلا